الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان اور کرم ہے کہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ مامو کانجن کا سالانہ جلسہ منعقد ہے، جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ مدرسہ کا نام جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس مدرسہ میں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے۔ چونکہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اس بات کے قائل ہیں کہ آخری وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ قرآن کریم ہے۔ اور اس وحی کی اصل تشریح وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر، ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا اور آپ ہی یہ قرآن کریم امت کو سمجھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اور اپنے مبارک عمل سے قرآن کریم امت کو سمجھا کر تشریف لے گئے۔ احادیث مبارکہ کے بعد پھر ہے فقہ اسلامی، اور یہ فقہ وہ ہے کہ جو قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ فقہ قرآن کریم کے خلاف نہیں، احادیث مبارکہ کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ فقہ کا معنی ہوتا ہے فہم اور سمجھ۔ ظاہر ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے فہم عطا فرمائے، دین میں سمجھ عطا فرمائے، اس کا سینہ دین کے لیے کھول دے، وہی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے شریعت کے مسائل کو نکال سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ دین کی فہم رکھنے والا ایک عالم جتنا شیطان اس سے ڈرتا ہے، اتنا 1000 عبادت کرنے والے غیر عالم سے نہیں ڈرتا۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں فقیہ اور عالم کی کیا حیثیت ہے۔ تو جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک ایسے شخص کے نام پر ہے جو قرآن کریم کا حافظ ہے، احادیث کا حافظ ہے، اور قرآن کریم اور احادیث سے مسائل نکالنے میں امت کا سب سے بڑا امام ہے، جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نعمان بن ثابت کو امام اعظم کہتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبیوں سے بڑے امام ہیں الیاذ باللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے بعد جو فقہاء، علماء، مجتہد ہیں، ان میں سب سے بڑے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سب صدیقین، صدیق اور سچے ہیں، اور ان میں سب سے بڑے صدیق ابو بکر صدیق ہے، جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام سارے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق ہیں، ان میں سب سے زیادہ دلیل اور طاقت کے ساتھ حق اور باطل میں فرق کرنے والے شخص حضرت عمر بن خطاب ہیں، جن کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت مسلم لیگ جماعت تھی، جن کے سب سے بڑے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ چونکہ مسلم لیگی قائدین میں سب سے بڑے قائد تھے، اس لیے ان کو قائد اعظم کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب نبیوں سے بڑا صدیق نہیں بلکہ صحابہ میں سب سے بڑا صدیق ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معنی
نبیوں سے بڑا فاروق نہیں بلکہ صحابہ میں سب سے بڑا فاروق فاروق اعظم ہے۔ اور جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا معنی دنیا بھر کے تمام مسلمانوں اور نبیوں سے بھی ریاض باللہ بڑا لیڈر نہیں بلکہ اس وقت کے مسلم لیگی قائدین میں سب سے بڑے قائد محمد علی جناح تھے، جن کو قائد اعظم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ امام اعظم، اس کا معنی نبیوں سے بڑا امام نہیں، صحابہ سے بڑا امام نہیں، بلکہ صحابہ کے بعد جو امام اور فقہا اور علماء اور مجتہد ہیں ان میں سب سے بڑے امام حضرت ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے، جن کی نسبت سے ہم نے اس جامعہ کا نام جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رکھا ہے۔ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ میں آنے والے بچے کو قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، آنے والے بچوں کو احادیث پڑھائی جاتی ہیں، آنے والے بچوں کو فقہ پڑھائی جاتی ہے، آنے والے بچوں کو عقائد پڑھائے جاتے ہیں، آنے والے بچوں کو دین پڑھایا جاتا ہے، گرامر پڑھائی جاتی ہے، اور جتنی ہمت ہو اتنا اسکول بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ان بچوں کو ایک معاشرے کا بہترین فرد تیار کیا جاتا ہے۔ اور میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو بچہ آپ نے مدرسے کو دیا، یہ بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، آپ کی خدمت کا سبب بنے گا، آپ کی راحت کا ذریعہ بنے گا، دنیا میں والدین کا معاون بنے گا، والدین کا دست و بازو بنے گا، والدین کا ہاتھ بنے گا، اور جب یہ والدین بوڑھے ہوں گے یہی بچہ والدین کے پاؤں دبائے گا، یہی بچہ والدین کی خدمت کرے گا، یہی بچہ والدین کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ رہے گا۔ ہو سکتا ہے سارے بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا، اور یہی بچہ والدین کے جانے کے بعد ان کی قبر پہ آئے گا، والدین کو سلام کرے گا، والدین کو اصال ثواب کرے گا، والدین کی بخشش کے لیے دعائیں مانگے گا، والدین کے لیے صدقہ خیرات کرے گا، والدین کی نوافل پڑھے گا، رو رو کے اپنے اللہ سے اپنے والدین کی بخشش کرائے گا، اور یہی بچہ قیامت کے دن والدین کے سر پہ سونے کے تاج کا سبب بنے گا، والدین کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، والدین میں جنت کا جانے کا سبب بنے گا۔ بتاؤ ذرا، جو بچہ اپنے مدرسے کو دیا ہے، اس مدرسے نے آپ کو یہ بچہ کیسے بنا کر دیا ہے۔ پھر ایک ہماری شناخت وہ ہے جو نظریاتی ہے، جسے اسلام کہتے ہیں، اور ایک ہماری شناخت وہ ہے جو جغرافیائی ہے، جسے پاکستان کہتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں مدرسے میں پڑھنے والا بچہ پاکستان کا محب وطن بنے گا، پاکستان کا اچھا شہری بنے گا، پاکستان کا خادم بنے گا۔ یہ کبھی پاکستان کو توڑ نہیں سکتا، پاکستان کے ٹکڑے نہیں کر سکتا، پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا نہیں کر سکتا، یہ پاکستان کے ساتھ دغا اور دھوکہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں جتنے اس وقت مدارس کے فارغ ہونے والے طلباء اور علماء ہیں، کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے جو آج پاکستان کا مخالف ہو، پاکستان کا باغی ہو، اپنے آئین اور قانون کو توڑنے والا ہو۔ تو مدارس کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے ملک کا خیال کرو اور اپنے اسلام کا خیال کرو، اپنی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کرو، اپنی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرو۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچے آپ مدرسے میں جمع کرائیں، اپنے مدرسے میں اپنے بچے داخل کروائیں، اپنے بچے مدارس کے حوالے کریں، تاکہ علماء کرام جو انبیاء علیہ السلام کے ورثہ ہیں یہ ہمارے بچوں کی تربیت کریں، ہمارے بچوں کو اچھا مسلمان بنائیں، ہمارے بچوں کو اچھا پاکستانی بنائیں، ہمارے بچوں کو قانون اور دین کی پابندی کرنے والا بنائیں، ہمارے بچوں کو خیانت، چوری، جھوٹ، دھوکہ، رشوت اور دغا بازی سے پاک اور صاف کر دیں، جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، چونکہ مدارس ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں، مدارس ایک بچے کو اچھا انسان بناتے ہیں، مدارس ایک بچے کو اچھا شاعری بناتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اصل سے جنگ ہے شیطان کی اور شیطان کے ایجنڈوں کی، رحمان اور رحمان کے بندوں کی۔ تو کبھی بھی شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ کے بچے مدرسے میں آئیں، کبھی بھی نہیں چاہے گا شیطان کے اولاد دین پڑھے، کبھی بھی نہیں چاہے گا مدرسے آباد ہو۔ شیطان ہر وہ سازش کرے گا جس سے مدرسہ بدنام ہو، جس سے مدارس اجڑ جائیں، جس سے مدارس سے لوگ کٹ جائیں، جس سے مدارس سے لوگ دور ہو جائیں۔ رحمان کے بندے اس کے مقابلے میں محنت کریں گے، مدرسے آباد ہو جائیں۔
مدرسے شاد ہو جائیں، طلبہ مدرسوں میں آتے رہیں اور یہ مدارس آگے بڑھتے چلے جائیں، تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے شیطان کا ایجنٹ بن کے جینا ہے یا ہم نے رحمان کے بندے بن کے جینا ہے۔ آؤ ہم فیصلہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنی اولاد کے ذریعے، اپنے اموال کے ذریعے ان مدارس کو آباد اور شاد رکھیں گے، ہم اس مدارس کو خوش و خرم رکھیں گے، ہم مدارس کو بحال رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو شیطان نے اپنی محنت کرنی ہے، رحمان کے بندوں نے اپنی محنت کرنی ہے، ہم اپنی محنت کریں۔ آج بھی دیکھیں آپ جامعہ کے اندر آئے ہیں، کیا بہاریں لگ گئی ہیں، کیا خوشیاں ہیں، کیا اچھا ماحول ہے، کیا بہترین ایک دینی تربیت دی جا رہی ہے، بچے قرآن سنا رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، علماء کرام بیانات فرما رہے ہیں، آپ کے اندر دین کی روح کو پیدا کر رہے ہیں، شریعت کو سمجھا رہے ہیں، محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کس قدر خدا کی نعمت ہو، کس قدر خدا کا یہ کرم ہے۔ آپ یقین فرمائیں، اللہ گواہ ہے، میں سمجھتا ہوں نہایت خوش قسمت، نہایت سعادت مند اور نہایت مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو مدارس کو آباد کرتے ہیں، جو مدارس کو امداد کرتے ہیں، جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو مدارس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو مدارس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ دیکھو ان مدارس نے جس طرح ہماری اس نسل کو محفوظ کیا ہے، ان مدارس نے آئندہ نسل کو بھی محفوظ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو بھی دین کے مطابق ڈھالیں، ہم آئندہ نسلوں کی حفاظت فرمائیں، ہم آئندہ نسلوں کو شیطان کے شکنجے سے بچائیں، تو ہمیں چاہیے کہ پھر ان مدارس کو آباد رکھیں، اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم مدارس کو آباد رکھیں گے اور آئندہ نسلوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ تمام سے یہ گزارش کروں گا، ہم یہ فیصلہ کر لیں اپنی اولاد اور اپنے اموال، اس کے ذریعے ہم نے مدارس کو آباد رکھنا ہے۔ آپ یقین فرمائیں، ہمارے صدقات، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے اموال کا بہترین مصرف اور بہترین خرچ کرنے کی جگہ وہ دینی مدارس ہیں۔ کیوں؟ جب تک دینی مدارس رہیں گے، علم چلتا رہے گا، علماء پیدا ہوتے رہیں گے اور دین محفوظ رہے گا۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، یہاں پر دین اور اسلام کی فوجیں تیار ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے ان مدارس کو محفوظ رکھنا ہے، ان مدارس کو طاقتور بنانا ہے، ان مدارس کی مالی امداد کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ مدارس والے اپیل کریں تو ہم دیں، اپیل نہ کریں تو نہ دیں، نہیں، ہم بغیر اپیل کیے اپنے اموال کو مدارس تک پہنچائیں۔ اور آخری میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ توفیق عطا فرمائے، بچے دیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنا مال دیں، اور اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو، اگر کسی کے پاس وسائل نہ ہو، اچھے بول مدارس کے لیے بولے، اچھے لفظ علماء کے لیے استعمال کرے، اپنی زبان سے اسلام کی تائید کرے، علماء کی تائید کرے۔ کس قدر بے لوث ہے یہ لوگ جو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں مولانا عبدالقدوس گجر صاحب دامت برکاتہم کو، حضرت مولانا عطا اللہ صاحب دامت برکاتہم کو، حضرت مولانا افتخار صاحب کو، اور اسی طرح حضرت مولانا شمیم صاحب کو، اور دیگر یہاں کے اساتذہ کو میں جانتا ہوں یہ کس طرح بیچارے محنت کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق پرانا ہوگا لیکن شاید میرا تعلق اس جامعہ سے بہت پرانا ہوگا، میرا بہت قدیم تعلق ہے، مجھے پتہ ہے یہاں کتنی محنت ہوئی ہے، کتنی مشقت ہوئی ہے اور کتنی محنت سے جامعہ بنا ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں ان علماء کی دن سے قدر کرتا ہوں، ان علماء سے محبت کرتا ہوں، ان سے دعا کرتا ہوں، اور میں ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود آپ کے بالکل قریب ہوں، دل و جان سے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، اللہ خوشیاں آپ کا مقدر بنا دے۔ یہاں پڑھنے والے، فارغ ہونے والے بچوں کو اللہ پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور ان تمام علماء کی محنت اور کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔